السلام علیکم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 5 خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت 10 سال 6 مہینے 5 دن رہا۔ حکومتوں کے عروج و زوال کے لیے یہ کوئی بڑی مدت نہیں تھی، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مختصر عرصے میں اسلامی حکومت کو ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ کے قلب تک پہنچا دیا۔ اسلامی فتوحات کا وہ ایک سیلاب تھا جس کے آگے بند باندھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ قادسیہ اور یرموک جیسی تاریخی جنگیں اسی دور میں لڑی گئیں، جن کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دنیا کا جغرافیہ بدل گیا۔ 10.5 برس کی اس مختصر مدت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو علاقے فتح کیے، ان کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ 1,36,000 شہر فتح ہوئے، جن میں 4,000 مساجد تعمیر کی گئیں۔ یوں بہت بڑا پیمانے پر اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوا اور اہل ایمان کو ایسی بے مثال اور یادگار عظمت اور طاقت نصیب ہوئی جس کی مثال اس کے بعد چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی۔ اس قدر بے مثال فتوحات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود سادگی اور ضرورت تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ فرش خاک پر ہی لیٹتے کسی پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیتے، پیوند لگے ہوئے کپڑوں پہنتے، اکثر کسی سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ ہی خشک روٹی کھا لیتے۔ زندگی کی ہر قسم کی کرو فراز، نمود و نمائش اور ٹھاٹ بات سے خالی، مگر جلال ایسا کہ کوئی شہنشاہ بھی اس کی ٹاپ نہ لا سکتا تھا۔ عبادت الہی میں اپنی مثال آپ تھے، خشیت الہی کا ہمیشہ غلبہ رہتا اور مزاج پر اکثر فاقہ طاری رہتی۔ فتح بیت المقدس کے انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد بیت المقدس کی جانب عزمت سفر ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ اس طویل سفر کے لیے بیت المال سے مخصوص ایک اونٹ حاصل کیا گیا جس پر وہ خود اور خادم باری باری سواری کرتے رہے۔ اس وقت روئے زمین کے دونوں طاقتور ترین سلطنتوں یعنی فارس اور روم کے مقابلے میں فتح اور نصرت کے جھنڈے گاڑنے اور پھر اسی کے نتیجے میں فتح بیت المقدس کے اس تاریخی موقع پر رومیوں کا ایک جمع غفیر وہاں منڈلا آیا تھا تاکہ مسلمانوں کے فرما روا اور اس کے عظیم ترین فاتح کی مخصوص ایک جھلک دیکھ سکے جس نے بہت وقت کیس و کسریٰ کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا۔
جس کے ہاتھوں ان کی شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا، جس کی قیادت میں مٹھی بھر کلمہ گو صراط نشینوں آندھی اور طوفان کے مانند ہر طرف چھا گئے تھے۔ تب ان سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا کہ یہ عظیم الشان فاتح و کشور کے شاہ، عظیم الاسلامی سلطنت کا ولی، فرما روا، طویل سفر طے کرنے کے بعد اب بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ خود پیادہ اور جبکہ خادم اونٹ پر سوار، مزید یہ کہ اس کے جسم پر جو لباس ہے اس میں ایک دونی 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جب اس موقع پر کسی نے لباس تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تب اس عظیم فرمانروا نے آبیزر سے لکھا جانے کو قابل انتہائی الفاظ میں مختصر 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے یوں کہا تھا، ترجمہ یعنی اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ صرف اسلام کی بدولت دی ہے اور بس۔